بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بلوچستان میں قتل ہونے والے مرد و عورت کے حوالے سے جو خوفناک انکشافات سامنے آ رہے ہیں اس نے ہلا کر رکھ دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر جو کچھ بیان کیا جاتا رہا اور جس طرح کا ماحول بنایا گیا تھا کہ ایک نوجوان لڑکے اور لڑکی کو شرعی نکاح کے بعد ناحق قتل کیا گیا ہے، سب کچھ اس کے برعکس سامنے آ رہا ہے۔ ہمارے یہاں جب سچ سامنے آتا ہے تب تک جھوٹ پوری طرح تباہی اور بربادی پھیل چکا ہوتا ہے۔ ناظرین، جس لڑکی کو 24 سالہ شیتا اور شوہر کو زرق بتایا جاتا رہا، وہ لڑکی ہی نہیں بلکہ 40 سال سے اوپر کی عورت ہے اور اس کا نام بانو ہے اور کوئی 4-5 بچوں کی ماں ہے، اور اس کے ساتھ مارے جانے والے آدمی کا نام ہے احسان۔ ان دونوں کے بیچ کوئی شرعی رشتہ نہیں تھا، بلکہ یہ دونوں قریباً آج سے 1.5 سال پہلے بھاگ کر ایک جگہ رہ رہے تھے، اور پھر بقرعید سے کچھ عرصہ قبل یہ خاتون اپنے گھر واپس آ گئی تھی اور اپنے میکے میں رہنے لگ گئی تھی۔ کچھ وقت کے بعد اس کے اپنے شوہر کے ساتھ صلح بھی ہو گئی تھی، لیکن یہ بگانے والا آدمی باز نہیں آ رہا تھا، بار بار اس خاتون کے پاس آتا تھا، جس کے بعد ان دونوں قبیلوں کے درمیان لڑائی بھی ہو گئی، اور پھر بالآخر دونوں کے درمیان ان دونوں کے قتل پر فیصلہ ہوا۔ بقرعید کے دنوں میں ان دونوں کو قتل کیا گیا ہے، اور جو حماقت ان سے ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس قتل کی ویڈیو بنا لی ہے، جو کہ سوشل میڈیا پر آج کل آ گئی، اور اس کے بعد یہ ویڈیو اب ان کے لیے گلے کا پندہ بن رہی ہے۔ ناظرین، اس قتل کو تو کسی صورت جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا ہے، اور اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی اسے جائز کہا جا سکتا ہے، مگر سوشل میڈیا پر جس طرح کا ماحول بنایا گیا تھا اس نے یہ بات تو بالکل ہی واضح کر دی ہے کہ ہمارے یہاں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت قریباً ختم ہو چکی ہے۔ ہم اندھے ہو چکے ہیں، اندھی تقلید نے ہماری عقل سلب کر دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی واضح حدیث ہے اور آپ کا ایک واضح فرمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے پھیلا دے۔ آج کل جو ہمارا ماحول بن چکا ہے وہ بالکل اس حدیث کے مصداق بن چکا ہے۔ ہم جو بھی بات سنتے ہیں بغیر کسی تحقیق کے اور بغیر کسی تفتیش کے اس کو فوراً آگے بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ معلوم نہیں کہ ہمارا یہ مزاج کب ختم ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جو معاشرتی اصول بیان کیے ان میں سے ایک بہترین اور واضح اصول یہ بھی ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی بندہ خبر لے کر آ جائے تو اس خبر کو آگے پھیلانے سے پہلے اس کی تحقیق کرو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ خبر جھوٹی ہو اور تم اس کو آگے پھیلا دو تو اس کے بعد اس سے ایک بہت بڑا فتنہ اٹھ کھڑا ہو جائے، جیسے کہ اس معاملے میں ہوا کہ واقعہ کچھ تھا اور اس کو کچھ بنا کر پیش کیا گیا، اور اس کے بعد پھر جس طرح مذہبی طبقے کے خلاف اور پھر جس طریقے سے قبائل کے خلاف ایک مہم چلائی گئی اور جس طریقے سے اسلام کو پھر مذہبی لوگوں کو جس طرح بدنام کیا گیا، وہ سب اسی حماقت کی وجہ سے ہوا اور ان اصولوں کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے ہوا۔ اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس میں ہمارے اچھے خاصے جو مذہبی لوگ ہیں وہ بھی اس سیلاب کے اندر پھر بہہ گئے، اور انہوں نے بھی تحقیق اور تفتیش نہیں کی، یہاں تک کہ مفتی طارق مسعود صاحب جیسی شخصیت بھی